فرمایا وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے کھلاتے ہیں، ان کا یہ دھندا ہے، ان کا یہ ذریعہ آمدن انہوں نے بنایا ہوا ہے، فرمایا ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل کیا جائے گا، یہ بھی ایک ان کا عذاب، اور آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب تو ان کا انتظار کر رہا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے ذلت کا عذاب، بندے کو ویسے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے، اس کی ذلیل ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے ویسے سمجھدار بندے کے لیے۔ ناسمجھ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر وہ کہنا کہ دیوار میرے اتنے ڈگنی آ گئی، لیکن عزت دار بندے کے لیے ذلت جو ہے ایک بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ وہ ایک ذلت کیا ہے اس کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا یتحبطہ الشیطان من المس، ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے مرغی کے دورے نہیں پڑ رہے ہوتے یا جنات کا کسی پہ کوئی سایہ یا اسیب ہو، اس قسم کی اس کی کیفیت ہو، بندہ گر رہا ہو، بے ہوش ہو، اس طرح اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ فرمایا بعض کو دنیا کے اندر ہی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، اس کا عذاب مل جاتا ہے یہ ذلت والا، اور قیامت والے دن یہ حالت ہوگی کہ معاشر کے میدان میں سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری بندے تک قیامت کے قریب جو پیدا ہوگا، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت جو سود خور ہوں گے ان کی ایک عجیب حالت ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے۔ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے اپنے حساب سے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا جس طرح دورے پڑتے ہیں نا، ان کی اس وقت حشر کے میدان میں یہ کیفیت ہوگی، کبھی گر رہے ہوں گے، بے ہوشی کی حالت، اس قسم کی۔ لوگ پوچھیں گے انہن کی مسئلہ ہے، حالت جہنم جنت اگے معاملہ ہونا ہے، انہن کی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا انہن مسئلہ اسی دنیا کے سود خوری کرتے تھے، وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ گویا حساب کتاب سے پہلے ہی ان کو یہ بتا دیا جائے گا جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جس طرح بہت سارے جنتیوں کو حساب کتاب سے پہلے پتہ چل جائے گا نا، مثال کے طور پر کسی کو عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے، کسی پہ اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے، تو اس کو گویا پہلے ایک مجدہ جا فضاں سنایا جا رہا ہے، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جنت میں آپ چلے جائیں گے، حساب کتاب میں آپ کا معاملہ آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی علامات یا جن کی ان کو علامات سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ان میں ایک سود خور لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں بھی اس ضمن کے اندر موجود ہیں۔ اسی قرآن کریم کے اسی رکوع کے اندر اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا، یہ دورے پڑنا، یہ غشی، فرمایا یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے تھے سود بھی جائز ہے، اپنے علم و عقل سے، اپنی دانش فہم و فراست سے بڑے جناب ہم بڑے ماہرین معاشیات ہیں، ہم نے اکنامکس کورس کیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ان مولویوں کو کیا پتہ دین کا ہمیں پتہ ہے۔ اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے تھے، کہتے تھے جی یہ بھی ایک خرید و فروخت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کریم فرماتا نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جو حلال خرید و فروخت ہے وہ تو جائز، لیکن سود جو ہے وہ حرام ہے، وہ اللہ کریم نے حرام کرا دیا عدلی طور پر۔ اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کریم نے سود کے اندر برکت کوئی نہیں رکھی۔ پیسہ بے شک بعض اوقات کروڑوں کا پیسہ آ جاتا ہے، اربوں پیسہ آ جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے بڑے پیسے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یاد رکھو اللہ کریم فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کریم سود کے اندر برکت ختم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، ہاں صدقات و خیرات، خرید و فروخت حلال طریقے سے کمائی، اللہ کریم اس کے اندر برکت رکھ دیتا ہے۔ اگر اپنی کمائیوں کو اپنی آمدن کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو پھر سودی کاروبار آج ہی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ختم کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی آمدن کا نہیں پتہ تو ہوتا ہے، لیکن چلو آپ کو نالج نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، کسی عالم سے رابطہ کر لیں، تنہائی میں اس کے پاس بیٹھ جب سے بتائیں یہ میری آمدن ہے، اس طریقے سے میری کمائی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ کاروبار میں کرتا ہوں، اس میں اس طرح پیسہ آتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، وہ آپ کو بتا دے گا اور اس پہ آپ عمل کریں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ اگر تم نے سودی کاروبار کیا ہوا تھا، تمہیں علم نہیں تھا، لیکن جب علم ہو گیا چھوڑ دو، اللہ کریم تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا جو پھر جانتے بوجھتے ایسی حرکت کرتا رہا
سمجھانے کے باوجود ایسی حرکت کرتا رہا، اللہ کریم فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر سن لو اللہ تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہاں پہ ذرا جملہ بڑا وزنی ہے، میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ جنگ کیا ہوتی ہے؟ دو باہم فریق آپس میں لڑے، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اور مخلوق کی کیا جنگ؟ کون ہے جو خالق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کس کے اندر پاور اور جرت ہے جو اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے؟ فرمایا جس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان سودی دھندوں میں پڑا رہا، اللہ فرماتا ہے میرا بھی اعلان جنگ ہے اور میرے رسول کا بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہاں پر آپ بہت سارے لوگ فوجی بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، فوجیوں کا پنڈ ہے ماشاءاللہ۔ جب لڑائی کی نوبت آ جائے، دو فریق آمنے سامنے ہو جائیں، تو اس وقت سب سے بنیادی چیز جو ٹارگٹ سپاہی کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل کی جو مین پاور ہے نا، سب سے پہلے اس کو ختم کرو۔ جو اس کی مین پاور ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم جنگ جیت جائیں۔ جو بھی اس کی مین پاور ہے پہلے اس کا خاتمہ کرو، اس کی طرف زیادہ توجہ کرو۔ یہ ایک جنگی اصول ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اب اگر اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے نا تو یاد رکھو بندہ مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز بلا کون سی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھا حاجی اور فوراً جواب دے دیتا، اللہ سان انجی سود تو بچن دی بھی توفیق دے، سبحان اللہ۔ حالانکہ بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس قیمتی چیز سونا چاندی، بینک بیلنس، گاڑیاں، مربع، ان کو قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ قیمتی نہیں ہے، سونا قیمتی اصل تیرا ایمان ہے۔ اور جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے نا تو اللہ تیرے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ یاد رکھو سود خور جب دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ کریم کے اس فیصلے کے مطابق بے ایمان ہو کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھو قیامت والے دن نبی کی شفاعت یہ بھی ایمان والوں کو ہوگی۔ مثال کے طور پر صاحب ایمان تھے، چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہوتا رہا، اللہ کے محبوب ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پہ کوئی نہیں ہوا، ان کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے نا یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہاں ایماندار ہیں، تھوڑی بہت کو کمزوری رہ گئی، ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا ان کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت سارے حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جامع ترمذی، ابو داؤد، ساست تک کی تقریباً ان کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں اور یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود دو ہستیوں سے مروی ہے۔ اور حدیث کا حکم بھی کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ضعف نہیں، متن بھی صحیح، سند بھی صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ یہاں ذرا توجہ سے ایک جملہ سن لیں، جس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دے تو وہ کتنا غضبناک اور کتنا خوفناک اور کتنا اس کا برا انجام ہوگا اس کام کا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور آپ اگر صریح جملوں میں اس پر لعنت فرما دیں۔ آپ نے دیکھو نا یہاں بالکل لفظ حدیث کے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لعنت کس پر کر رہے ہیں؟ آکل الربا، سود کھانے والا، اور آگے فرمایا وموکلہ، سود کھلانے والا۔ کوئی یہ نہ کہے میں تو نہیں کھاتا، بھائی تجھے اگر کھلایا جاتا ہے تو پھر اسی میں شامل ہو۔ پھر آگے فرمایا وکاتبہ، سودی کاروبار، سودی کھاتے لکھنے والا، وہ بھی اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ وشاہدہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سودی کاروبار کے اندر گواہ بننے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ قال ہم سواء، فرمایا یہ چاروں لوگ برابر ہیں، گناہ میں برابر کے شریک ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کو لکھنے پڑھنے والا، اس کی لکھت پڑھت کرنے والا، اس کے کھاتے اور رجسٹر تیار کرنے والا، اور اس کا گواہ بننے والا۔
وہ لوگ جو سودی بینکاری کے اندر، سودی بینکوں کے اندر ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا، اس حدیث کو ذرا پلے باندھ کے جائیں جی، ان کے لیے دعوت فکر ہے. کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا سانو تو کسی دس ہی نہیں سی، سانو تو اسی تو بینک کے مینیجر لگے رہے ہیں، اسی تو اینج کیتا تے اینج کیتا، سانو اللہ کسی دسیا نہیں. اج میں تین پہ دستا ہوں، یہ اللہ کی طرفوں پیغام تینوں دس رہا کہ وہ سودی بینک جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود پر سارا معاملات ان کا چلتا ہے، اس کے اندر نوکری کرنا جائز نہیں ہے شرع. اب یہ بہت بڑی ہیوی بات ہے، بے شک آپ تحقیق کریں، کھلا میدان ہے. میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہے، کسی مولوی کی بات نہیں رکھی، کسی پروفیسر کی بات نہیں رکھی، جناب کسی اور علامہ فہمہ کی بات نہیں رکھی. میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا ہے، نبی کی حدیث رکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا اور اس معاملے کو لکھنے پڑھنے والا. کوئی کہے نہیں جی نہیں، میں تو وہاں پہ بس ٹائپنگ کرتا ہوں، چیز ادھر و ادھر کرتا ہوں، آپ اس معاملے کا حصہ ہیں، اس لیے توجہ فرما لیں. اور اسی طرح سودی کاروبار، سودی بینکوں کے اندر اپنے سود والے کھاتے کھلانا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پرسنٹیج جو بڑھتی رہتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح لائف انشورنس، یہ بھی شرعاً حرام ہے. 6 صورتیں ہیں اس کی حرمت کی، اور لوگ کروا کے بیٹھے ہیں. یاد رکھو بنیادی چیز ہے لقمہ حلال، بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز. میں نے اس لیے کہی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں، حلال کھانا پہلے. مثال کے طور پر آپ زور کی نماز پڑھنے آئیں گے، اگر حرام کھا کے آئیں لقمہ حرام کا، تو کیا سمجھتے ہو اللہ کو تم دعا لگا لو گے؟ تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو، لیکن رب العزت کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے. وہ تمہاری ہر رگ سے واقف ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو 7ویں کمرے کے اندر بیٹھ کے کچھ کر سکتا ہے، لیکن تیرا مالک تجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے. اسی طرح حضرت جنید بغدادی اور یا اللہ کے بڑے سردار ہوئے ہیں، جنیدی سلسلہ کے بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. آپ نے ابھی تک علم حاصل کیا تھا، علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ایک بار ایک اللہ والے کے پاس گئے، ایک نیک آدمی ان کی زیارت کے لیے گئے. بڑی دلچسپ بات ہے، سننے والی ہے. ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. انہوں نے فرمایا چلو تم ایک سبق سناؤ، تم یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے آداب، طور اطوار، طریقہ وغیرہ بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، ہاتھ دھوئیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، یہ کریں وہ کریں، تفصیل بتا دیں. انہوں نے فرمایا جنید غلطی کر گئے. انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے تو بالکل صحیح طریقہ بتایا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ نماز کے آداب بتاؤ. انہوں نے کہا جی نماز اللہ اکبر کہنا، ہاتھ باندھنا، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ سارا طریقہ بتایا. ان بزرگوں نے فرمایا جنید یہاں بھی تم غلطی کر گئے ہو. کیا کر گئے ہو؟ غلطی کر گئے ہو، تسامح ہو گیا تم سے. انہوں نے کہا حضرت ہن پھر تسی دس دیو، دوویں گلاں میں دسیاں نے، تساں غلطی کر دیتی، ہنے پھر غلطی تساں دسو کتھوں غلطی لگی ہے. انہوں نے کہا بنیادی غلطی آپ کو لگی ہے. کھانے کا پہلا ادب یاد رکھو، حلال کھانا، یہ کھانے کا پہلا ادب ہے. جو چیز آپ کھانے لگے ہیں، پینے لگے ہیں، پہننے لگے ہیں، اپنے استعمال میں لانے لگے ہیں، وہ چیز کیا ہو جی؟ حلال. یہ کھانے کا پہلا ادب ہے، جہاں لوگ بھول جاتے ہیں. اتنے لوگ اسکول ماسٹر لوگ بیٹھے ہو، بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں پہ حرام کا کھانا اگر رکھ دیا جائے، آپ مجھے نہیں کسی بڑے سے بڑے قاری کو، کسی بڑے سے بڑے مفتی کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیں، ان کو بولیں جناب آپ 10 سال اس کھانے کے اوپر نا کلمہ شریف پڑھو، قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، کیا وہ کھانا حلال کا ہو جائے گا؟ جی ادھرو نہیں ہوگا. کیوں؟ مفتی صاحب نے قرآن پڑھا ہے، اس کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، درود شریف پڑھا ہے. بھائی سونا، کلمہ، نماز، درود شریف پڑھنے سے وہ کھانا حلال نہیں ہوگا. دیکھو کھانے کا ذریعہ کیا تھا، وہ کھانا، وہ آمدن کا وہ جو سسٹم تھا، وہ دیکھو وہ حلال تھا یا حرام. اس لیے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، آل از ویل، آل از ویل، دل نو سمجھا لیں خیر دبی جاؤ، اب پہ دیکھی جائے گی، یہ دیکھی جائے گی. ایک دن تم نے آنکھیں بند کرنی ہے، 4 کندھوں کے سہارے سے تمہیں شہر خموشاں کے حوالے کر آنا ہے، پھر پتہ چلے گا خیر ہوسی، خیر ہوسی. جب وہاں پہ لتر لتراڑ ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا تمہیں.
اس لیے آج وقت ہے. لوگ کہتے ہیں جی میرا گزارا نہیں ہوتا یہ نہ کروں تو. یار کیا بات ہے, کیا بات کرتے ہو؟ جس اولاد کے لیے, جس معاملات کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو نا, پتہ نہیں تمہیں پیچھے سے انہوں نے کچھ پڑھ کے بخشنا بھی ہے یا نہیں. اپنی قبر ان کے لیے کیوں گندی کر رہے ہو؟ اس لیے اپنی قبر کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان آخری بات, یہ بھی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 جزءا, سود کے 70 گناہ ہیں. کتنے ہیں جی؟ 70 گناہ ہیں. 1 2 3 4 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 70 درجے کے گناہ ہیں, 70 لیول کے گناہ ہیں. 70 لیول کی اسے سزا ملے گی ان گناہوں کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرھا ان ينكح الرجل امه, ان 70 میں سے جو کم قسم کا عذاب ہوگا نا, اس کو کم قسم کے گناہ کا عذاب, فرمایا وہ یہ ہے جس طرح اپنی ماں سے زنا کرنا. جملہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر کسی مولوی کی بات ہوتی میں نہ سناتا, کسی پروفیسر کی بات ہوتی میں نہ سناتا, چپ ہو جاتا. یہ لجپال نبی کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک بندہ مسلم, فرمایا جس نے ماں کے ساتھ ایسا کہ جتنا یہ بڑا گناہ ہے نا, سود کے معاملے میں یہ چھوٹا گناہ ہوگا, اس سے بڑے اوپر 70 تک گناہ ہے. سود خور کو یہ معاملہ ہوگا, اس کے ساتھ کتنا اسے عذاب ہوگا. اس لیے سونا, اگر آپ عالم نہیں ہیں, یعنی آپ نے علم دین نہیں پڑھا, تو اس میں چلو اتنا حرج نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا حرج یہ ہے کہ آپ سیکھ کیوں نہیں رہے. چلو یار اتنا سیکھ لو. آپ مثال کے طور پر کوئی جاب کرتے ہیں, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, بھائی اس میں کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں نا. ہر چیز ایسے تو نہیں پکڑاؤ تو لو, نہیں, اس کے سٹیپ ہوتے ہیں, اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ اگلے دن مجھ سے میرے پیارے نے پوچھا یہ بات ہے, یہ بات ہے. میں نے اسے بتایا بھائی ایک شرط اس میں, چلو اب اگلی بات ہم تحقیق کریں گے. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا میلاد شریف میں مصروفیت کی وجہ سے, میں اس مسئلے پہ پوری تحقیق نہ کر سکا, لیکن اس سے میں نے منہ پہ بتایا. اس میں ایک جو شرط ہے وہ اسے بھی پتہ تھی, وہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ اختر صاحب بیٹھے ہیں, یہ میں کہتے ہیں استاد یہ گلاس میں تواڈے کول خریدنا ہے, میں کہ جی خریدو. یہ کہتے نہیں جی 50 دا لینا جی, ٹھیک ہے جی لے. لیکن میں آدھا اختر اے کے ویچی نا, اے کے گلاس ویچنا نہیں تو, میں تو دیندا تے پیا, ویچنا نہیں تو. یہ خرید و فروخت ہوتی ہے. بتاؤ بھائی, یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی. خرید و فروخت ہوتی ہے, خریدنے والا اس چیز کا کیا ہوتا ہے, پرماننٹلی مالک بن جاتا ہے. اب وہ بیچے نہ بیچے اس کی مرضی. اب جس چیز کے اندر یہ شرط آ گئی کہ یہ لے تو لو اور پیسے مجھے دے دو, لیکن اس چیز کو بیچی نہ, یہ کہاں کی بیچ رہا ہے, یہ کہاں کی خرید و فروخت ہے. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا, اس بھائی نے مجھ سے پوچھ لیا. تو اسی طرح آپ اپنے علاقے میں علماء کے ساتھ رابطہ کریں. ہاں محقق علماء, بعض اوقات آج کل بھی بڑی عجیب بات ہے, اس لیے کوئی نیک آدمی کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے سامنے اپنی آمدن اخراج سارے رکھیں, وہ آپ کو کنفرم طور پہ بتا دے گا. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو گفتگو میں نے کی اللہ کریم ہم سب کو صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بناؤ, ان کے پاس اپنے مسائل رکھو, وہ تمہیں حل بتائیں گے. دنیا سے تو یار ایک دن پردہ کر جانا ہے. دیکھو دنیا سیکھنے کے لیے آپ 16 سال سکول پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ, میں نے خود ڈبل ایم اے کی ہو, اس کی ٹینشن نہ لینا. میں کوئی سکول کا انکار کروں, میں خود سکولی آدمی ہوں, سمجھ آئی. تو سکول آپ 16 سال خود بھی پڑھ لیتے ہیں, بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے 16 منٹ بھی نہیں ملتے. یہاں دیکھو نا 20-25 منٹ میں نے تقریر کی, بہت سارے لوگوں کی میں نظر دیکھ رہا گھڑی کی طرف تھی, حالانکہ میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.